بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے آج جو ریمارکس دیے وہ بڑے اہم ہیں. کہا ہے کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے اور صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ اختیار استعمال کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں صدر مملکت نے آئین کی کس طرح سے خلاف ورزی کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمائلہ، یہاں پر عجیب معاملہ ہے کہ آئین ایک ہے، انٹرپریٹیشن اس کی مختلف ہے، اور جب ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے کئی مہینوں بعد جا کے عدالتیں جب ان کو سنتی ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. اب صدر مملکت نے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی اسمبلیوں کی تحلیل کی، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے چیئرمین تحریک انصاف، اس کے تناظر میں انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی. یہ بالکل ایسی ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے ایڈوائس بھیجی تو صدر پاکستان نے تحلیل کر دی، اسمبلی تحلیل کر دی. اچھا، اب سپریم کورٹ نے جو کہا کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا تحلیل کرنے کا، تو یہ تو ایک نئی بات کھل گئی، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 58(2)B کے بعد اختیار جو ہے وہ نیچے چلا گیا، اور اسی طرح یہ طریقہ کار ہے کہ وزیر اعظم جو ایڈوائز کرتے ہیں صدر مملکت ان کو منوعن تسلیم کرنے کے لیے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کو وہ دوبارہ بلوں کو دوبارہ واپس بھیجتے ہیں کہ آپ اس کو ری وزٹ کر لیجئے، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے پارلیمان، اور اس کے بعد پھر میرے پاس بھیج دیجئے. اس تمام صورتحال میں دیکھیں، اس کو اگر آپ تھوڑا سا لنک کریں نا الیکشن کمیشن کی موومنٹ کے ساتھ، تو ایک رائے یہ تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے صدر مملکت کی مشاورت سے الیکشن کا اعلان کرتا ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے جب اختیارات میں اضافہ کیا الیکشن کمیشن کے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اختیار کلہم اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اچھا، اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے جاری کیا، تاریخ بھی الیکشن کمیشن نے دی، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مشاورت کرنا ضروری ہے. اس مشاورت میں 11 فیبروری کی جو تاریخ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دی، جب مشاورت کرنے گئے تو تاریخ 8 فیبروری بروز جمعرات 2024 طے پائی، تو اس کے بعد پھر 8 فیبروری کا ان کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑا. تو اب میں یہ سمجھنے سے خود قاصر ہوں کہ اگر یہ سارا عمل یوں ہی ہونا تھا تو پھر نون لیگ کے وہ اکابرین جو پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، جنہوں نے آستینہ چڑھا کے واویلے شروع کیے ہوئے تھے کہ صدر پاکستان غیر آئینی کام کر رہے ہیں، صدر پاکستان انکروچ کر رہے ہیں چیزوں کو، صدر پاکستان الیکشن کمیشن کے اختیارات کو انکروچ کر رہے ہیں، تو اب کیسے درست ثابت ہو گیا؟ اور اب سارے کا سارا مورد الزام پریزیڈنٹ کو ٹھہرا دیا گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. بھائی پریزیڈنٹ صاحب کہہ چکے تھے 6 نومبر کو 90 دن پورے اور الیکشن کروائیے، آپ نے کہا نہیں، یہ مردم شماری بیچ میں ہے. ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے کیس میں جو ایک پہلو ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، بس حد احترام میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونا مقصود تھے، اگر آئین کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے، آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے، تو آئین 90 دن کے الیکشن کا کہتا ہے. صحیح. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے تو اس کا ذمہ دار کون؟ اور اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو نگران حکومتوں کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو جو نگران حکومتیں ہیں انہوں نے اب تک جو بھی احکامات پاس کیے، جو سٹیپس لیے، ان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. سو یہ سارے پہلوؤں کو بھی سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن سے بہت زیادہ دن گزر گئے، اور ابھی مزید 8 فیبروری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید ہم نومبر میں بیٹھے ہیں، کم از کم 3 ماہ مزید نگران سیٹ اپ چلے گا. صحیح. تو یہ جو نگران سیٹ اپ کی اتنی طوالت ہے، اس کی عینی حیثیت کیا ہے؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر یا تو اس وقت کے پولیٹیشین پی ڈی ایم کے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان انکروچ کر رہے تھے، وہ غلط تھے، اور یقینی طور پر یہ ثابت ہوا غلط ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو سہولت کاری کی الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کو بٹھانے کے لیے. تو اب اگر صدر پاکستان کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا جواز نہیں تھا تو پھر شہباز شریف کی اسمبلی کے اوپر فیصلہ کیوں ہوا؟ اچھا، بالکل ٹھیک. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بالکل تحریک عدم اعتماد جب ہوئی، اس کے بعد پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن آئی، اس کے بعد ماس موبلائزیشن شروع ہوئی، جس کے بعد سے لے کے اب تک ہمارا ملک سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد اللہ کرے کہ تمام سیاسی جماعتیں نتائج تسلیم کریں اور ملک میں سیاسی استحکام آئے تاکہ معاشی استحکام ہو سکے.